انسان کی نا ہمیشہ سے یہ فطرت رہی ہے کہ کوئی شارٹ کٹ مل جائے۔ مطلب ہم سب کسی نہ کسی ایسے بٹن کی تلاش میں ہوتے ہیں جو دباتے ہی ہمارا کوئی بڑا مسئلہ حل کر دے۔ ہاں بالکل، اور یہ بہت ہی درست مشاہدہ ہے۔ مطلب جدید دور نے تو ہمیں اس کا کچھ زیادہ ہی عادی بنا دیا ہے۔ بالکل۔ اب دیکھیں نا، اگر ہم روزمرہ کی زندگی کو دیکھیں تو مائکرو ویو اوون نے ہماری زندگی کتنی آسان کر دی ہے۔ وقت سیٹ کیا اور ایک بٹن دبایا اور چند سیکنڈز میں کھانا گرم۔ بالکل، سب کچھ کتنا سیدھا اور تیز ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نتائج ہمیں فوراً نظر آ جاتے ہیں۔ ہم اس فوری تسکین کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے زندگی کے بڑے معاملات بھی ایسے ہی حل ہو جائیں گے۔ صحیح بات ہے، لیکن جب بات زندگی کی بڑی کامیابیوں کی آتی ہے، یا دلی سکون کی، یا ہماری ان گہری خواہشات کی جنہیں ہم حقیقت بنانا چاہتے ہیں، تو وہاں وہ مائکروویو والا بٹن نہ کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہاں ہم الجھ جاتے ہیں کیونکہ بظاہر کوئی سیدھا راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کے لیے ہمارے پاس جو ماخذ موجود ہے وہ ایک بہت ہی حیران کن اور کسی حد تک پراسرار دعویٰ کر رہا ہے۔ ہم ایک ایسی تکنیک پر بات کر رہے ہیں جسے 3-6-9 مینیفیسٹیشن ٹیکنیک کہا جاتا ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے تاریخ کے انتہائی پراسرار سائنسدان نکولا ٹیسلا کا خفیہ کائناتی کوڈ بھی مانا جاتا ہے۔ ارے واہ! اور دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ یہ تکنیک صرف 45 دن کے ایک مخصوص طریقہ کار سے آپ کی کسی بھی خواہش کو حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم جانیں کہ آخر ان مخصوص عادات اور مثبت جملوں کا یہ کیا کھیل ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ موضوع بہت تجسس پیدا کرتا ہے، پہلی نظر میں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو خالصتاً سائنس پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ کسی جادوئی چھڑی جیسا لگ سکتا ہے۔ ہاں، مطلب کوئی بھی سوچے گا کہ یہ کیا خرافات ہیں۔ بالکل، لیکن جب ہم اس ماخذ کو گہرائی سے پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی جادو ٹونا نہیں ہے۔ یہ دراصل انسانی خیالات، کائنات کے پوشیدہ اصولوں اور علت اور معلول کے گہرے تعلق کو سمجھنے کا ایک باقاعدہ طریقہ ہے۔ علت اور معلول یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ۔ تو چلیں اسی بنیادی فلسفے سے شروع کرتے ہیں۔ ماخذ میں ایک پرانے اصول کا ذکر ہے کہ جیسی نظر ویسی دنیا۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ماخذ یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہماری کائنات ایک بہت ہی سخت قانون پر چلتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام انسان اپنی زندگی میں صرف نتائج کی طرف دیکھتا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص کتنا خوش ہے یا کسی کے پاس کتنی دولت ہے۔ بالکل، ہم ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو صرف یہ چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن ان نتائج کی جو اصل وجوہات ہیں، جو جڑیں ہیں، وہ ہماری نظروں سے چھپی رہتی ہیں۔ اور ماخذ کے مطابق یہ چھپی ہوئی جڑیں ہمارے اپنے خیالات ہیں۔ 100% درست۔ اور اسی لیے اس ماخذ میں مثبت اعلانات یا ایفرمیشنز پر اتنا زور دیا گیا ہے، اور خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ اعلانات زمانہ حال میں ہونے چاہیے۔ اچھا، یہ زمانہ حال والی شرط بڑی دلچسپ لگی مجھے۔ مطلب اگر کوئی انسان پریشان ہے اور بہتری چاہتا ہے تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں مستقبل میں خوش ہونا چاہتا ہوں۔ بالکل نہیں، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں خوش ہونا چاہتا ہوں تو آپ دراصل کائنات کو اور اپنے لاشعور کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ اس وقت خوش نہیں ہیں۔ یعنی آپ اس کمی کا اعلان کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اور لاشعور اسی کمی کو حقیقت مان لیتا ہے۔ اس کے برعکس زمانہ حال میں مثبت جملے بولنے سے لاشعور یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ خوشی یا کامیابی پہلے سے ہی موجود ہے۔ صحیح۔ اس بات کو تھوڑا اور واضح کرنے کے لیے میں ایک تمثیل دینا چاہوں گا۔ ہم اسے ایک طاقتور عدس سے یعنی میگنیفائنگ گلاس اور سورج کی روشنی کی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ارے واہ، یہ بہت دلچسپ موازنہ ہے، بتائیں کیسے؟ دیکھیں، جب سورج کی روشنی بکھری ہوئی ہوتی ہے تو وہ صرف زمین کو گرم کرتی ہے، لیکن جب ہم ایک میگنیفائنگ گلاس لیتے ہیں اور ان بکھری ہوئی شعاعوں کو کسی ایک نقطے پر مرکوز کرتے ہیں تو وہ روشنی اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ کاغذ کو جلا سکتی ہے۔ یعنی خیالات وہ بکھری ہوئی روشنی ہے۔ بالکل، میرا یہی خیال ہے۔ اور یہ مثبت جملوں پر یقین وہ عدسہ ہے جو اس روشنی کو ایک جگہ لا کر حقیقت بدلنے کی طاقت پیدا کرتا ہے۔ کیا بات ہے! یہ ایک انتہائی شاندار تمثیل ہے، اور اسے اگر ہم ماخذ کے اعداد و شمار سے جوڑیں نا تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔
ماخذ بتاتا ہے کہ ایک انسان کے دماغ میں دن بھر میں 60,000 سے زیادہ خیالات آتے ہیں۔ 60,000؟ اوہ، مطلب یہ تو ایک بہت بڑا بے ہنگم شور ہے۔ بالکل، اور ان میں سے زیادہ تر خیالات ماضی کے پچھتاووں یا مستقبل کے خوف کے بارے میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان شعاؤں کو ایک سمت نہیں دیں گے تو وہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ صحیح کہہ رہی ہیں، اور اسی لیے شاید ماخذ میں یہ بات اتنی شدت سے کہی گئی ہے کہ اس ٹیکنیک کو شروع کرنے سے پہلے یہ محسوس کرنا ضروری ہے کہ آپ اس خواہش کے قابل ہیں۔ ہاں، یہ قابلیت یا وردینس کا احساس بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اندر سے انسان خود کو حقدار ہی نہیں سمجھتا تو ان 60,000 خیالات میں زیادہ تر خیالات شک اور خوف کے ہوں گے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قابلیت کا احساس دراصل اس میگنیفائنگ گلاس کو بالکل سیدھا پکڑنے کا نام ہے، تاکہ روشنی ادھر ادھر نہ بھٹکے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس احساس کے بغیر ہمارا اپنا لاشعور ہمارا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ لاشعور کو پروگرام کرنے کا سارا کھیل ہی اس ٹریفک کو ایک سمت دینے کا نام ہے۔ چلیں، یہ تو ہم سمجھ گئے کہ خیالات کو ایک ہدف پر مرکوز کرنا ہے، لیکن یہاں ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے۔ کائنات میں اتنے سارے اعداد ہیں، تو صرف انہی 3 ہندسوں کا انتخاب کیوں؟ 3، 6 اور 9؟ اور یہیں سے ہم ماخذ کے سب سے پیچیدہ اور پراسرار حصے میں داخل ہوتے ہیں، جس کا تعلق نکولا ٹیسلا سے ہے۔ ہاں، ٹیسلا کا وہ مشہور قول جس میں اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی انسان 3، 6 اور 9 کا کائناتی راز سمجھ لے تو وہ کائنات کا خفیہ دروازہ کھول سکتا ہے۔ ماخذ اس کی شروعات جیومیٹری اور ریاضی سے کرتا ہے۔ جی، ماخذ میں بتایا گیا ہے کہ ایک مکمل دائرہ 360 ڈگری کا ہوتا ہے۔ اگر ہم ان ہندسوں کو جمع کریں تو 3 + 6 + 0 جواب 9 بنتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دائرے کو جتنا بھی تقسیم کرتے جائیں پیٹرن وہی رہتا ہے۔ 180 ڈگری کو جمع کریں تو بھی 9، 90 ڈگری کو کریں تو بھی 9۔ بالکل، آپ اسے 45 ڈگری تک لے جائیں، 4 + 5 پھر بھی جواب 9 ہی آتا ہے۔ ریاضی کا جواب گھوم پھر کر اسی ہندسے پر آ کر رکتا ہے۔ یہ ریاضی کی خوبصورتی ہے، لیکن ماخذ صرف ریاضی تک نہیں رکا۔ اس نے روحانیت اور قدیم ثقافتوں کو بھی ان ہندسوں سے جوڑا ہے۔ اگر ہم عدد 3 کی بات کریں تو ماخذ اسے کائنات سے رابطے کا آغاز کہتا ہے۔ ہاں، اور اس کے لیے مختلف تہذیبوں کا حوالہ دیا گیا ہے، جیسے ہندو مت میں دیوتاؤں کی تثلیث، برہما، وشنو اور مہیش، اور شیو کی تیسری آنکھ کی بھی مثال دی گئی ہے نا۔ بالکل، اور تریوینی سنگم جہاں 3 دریاؤں گنگا، یمنا اور سرسوتی کا ملاپ ہوتا ہے۔ یہ سب دکھاتا ہے کہ 3 کا ہندسہ غیر مرئی خیالات کو مادی دنیا میں لانے کا پہلا قدم ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد عدد 6 کی باری آتی ہے۔ اسے ہماری اندرونی طاقت اور رکاوٹوں سے لڑنے کی صلاحیت کہا گیا ہے۔ اور یہاں ماخذ ایک بہت ہی کمال کی سائنسی دلیل لاتا ہے۔ کائنات کی زیادہ تر جاندار چیزوں کی بنیاد کاربن پر ہے، اور کاربن کا ایٹمی نمبر 6 ہے۔ بالکل، اس میں 6 الیکٹرونز، 6 پروٹونز اور 6 نیوٹرونز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ فلکیات میں 6 کا تعلق زہرہ سیارے سے ہے، جو محبت کی علامت ہے۔ اور پرانے عہد نامے کے مطابق دنیا بھی 6 دن میں تخلیق ہوئی۔ مطلب جب مادی چیزیں چاہیے ہوں تو 6 کی فریکوینسی ضروری ہے۔ جی ہاں، اور پھر آخر میں عدد 9 آتا ہے، جسے ماضی کی زنجیروں سے آزادی اور تکمیل کا ہندسہ قرار دیا گیا ہے۔ بائبل میں بھی پاک روح کے 9 ثمرات کا ذکر ہے۔ اچھا، یہ سب سن کر بڑا پراسرار اور روحانی سا لگتا ہے، لیکن میں یہاں تھوڑا سا رک کر ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ کوئی بھی منطقی انسان یہ سوچے گا کہ کیا ایسا نہیں کہ دماغ صرف وہی پیٹرن دیکھ رہا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاں، یہ اپوفینیا کا رجحان۔ بالکل، مطلب اگر میں طے کر لوں کہ مجھے ہر جگہ 7 کا ہندسہ دیکھنا ہے تو مجھے گاڑیوں کی نمبر پلیٹوں پر یا بادلوں میں 7 مل ہی جائے گا۔ تو کیا یہ ٹیسلا کے نام پر زبردستی چیزوں کو جوڑنا نہیں ہے، محض ایک اتفاق؟ دیکھیں، یہ ایک بہت تنقیدی اور اہم سوال ہے۔ انسانی دماغ واقعی پیٹرن بنانے کا عادی ہے، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ یہ صرف کسی ایک انسان کا وہم نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر اس کی کیا وضاحت ہے؟ وضاحت یہ ہے کہ وہ تہذیبیں جو ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور تھیں اور جن کے درمیان صدیوں کا فاصلہ تھا، وہ سب ایک ہی ہندسے پر کیسے متفق ہو گئیں۔ جب جدید فزکس، ریاضی اور قدیم روحانی روایات ایک ہی نقطے پر ملیں تو اسے محض اتفاق نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بات تو ہے کہ اتنے سارے اتفاقات ایک ساتھ ہونا مشکل ہے۔
ماخذ کی دلیل یہ ہے کہ جیسے کشش ثقل کا قانون ہر جگہ کام کرتا ہے، ویسے ہی یہ اعداد کائنات کے بنیادی کوڈ کا حصہ ہیں۔ جب انسان ان کا شعوری استعمال کرتا ہے تو وہ کائنات کی موسیقی کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جواب واقعی زبردست ہے۔ چلیں اگر ہم مان لیں کہ یہ کائناتی فریکوینسیز ہیں تو ایک عام انسان انہیں اپنی زندگی میں کیسے لاگو کر سکتا ہے؟ ماخذ میں 45 دن کا ایک طریقہ بھی تو بتایا گیا ہے نا؟ بالکل، اور یہ عملی حصہ سب سے اہم ہے۔ سب سے پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال سختی سے منع ہے۔ یعنی موبائل یا لیپ ٹاپ پر ٹائپ نہیں کر سکتے، صرف قلم اور کاغذ؟ جی ہاں، صرف پرانے طرز کا قلم اور کاغذ۔ اس کی وجہ مکمل طور پر نیورو سائنس ہے۔ جب ہم ٹائپ کرتے ہیں تو وہ ایک میکینیکل عمل ہوتا ہے، اس میں جذبات شامل نہیں ہوتے۔ ہاں، انگلیاں خود بخود چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جب انسان قلم پکڑ کر کاغذ پر لکھتا ہے تو اس کے اعصاب، اس کی سوچ اور جذبات سب اس لمحے میں قید ہو جاتے ہیں۔ کاغذ کی سطح پر سیاہی کا اترنا یہ سب لاشعور کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اس لکھنے کے عمل کو دن کے 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے، صبح، دوپہر اور رات۔ صبح جاگتے ہی خواہش کو 3 بار لکھنا ہے۔ اور صبح کا وقت بہت اہم ہے کیونکہ دماغ الفا اور تھیٹا کیفیات میں ہوتا ہے۔ شعوری دفاع کمزور ہوتا ہے تو لاشعور پیغام جلدی قبول کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف مشینی انداز میں لکھنا کافی نہیں، بلکہ تصور بھی کرنا ہے۔ جی، ویژولائزیشن، یعنی محسوس کرنا کہ وہ کام ہو چکا ہے۔ وہ خوشی، وہ کامیابی جو آپ چاہتے ہیں، اسے لکھتے وقت اپنے جسم میں محسوس کرنا ہے۔ اور پھر دوپہر کا وقت آتا ہے جب انسان کو وہی خواہش 6 بار لکھنی ہے۔ دوپہر کو ہمارا دماغ بیٹا کیفیت میں ہوتا ہے، تناؤ ہوتا ہے، بھاگ دوڑ ہوتی ہے۔ ایسے میں رک کر 6 بار لکھنا دراصل اس شور میں اپنے ارادے کو دوبارہ مضبوط کرنا ہے۔ یعنی خود کو یاد دلانا کہ میرا اصل مقصد کیا ہے۔ اور پھر رات سونے سے پہلے 9 بار لکھنا ہے۔ بالکل، جب انسان 9 بار اپنی خواہش لکھتا ہے تو وہ رات بھر کے لیے اپنے لاشعور کو ایک کام سونپ دیتا ہے۔ ہم تو سو جاتے ہیں لیکن لاشعور کام کرتا رہتا ہے۔ ماخذ کے مطابق پھر اسی وجہ سے خوابوں میں بھی رہنمائی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ جی، کیونکہ آپ نے اپنا کام کائنات کے حوالے کر دیا ہے اور اب آپ سکون کی نیند سو سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، 45 دن بہت لمبا عرصہ ہے۔ اگر کسی دن جیسے 30ویں دن دل میں شدید شک پیدا ہو جائے کہ کیا یہ واقعی کام کر رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ساری محنت ضائع؟ نہیں، محنت ضائع نہیں ہوتی، لیکن ماخذ کہتا ہے کہ شک آنا فطری ہے۔ پرانا لاشعور مزاحمت کرے گا۔ ایسے میں فوری طور پر سوچ کا رخ موڑنا ہوتا ہے۔ یعنی اس شک کو فوراً کسی مثبت خیال سے بدل دینا ہے۔ بالکل، یہ ایک ذہنی ورزش ہے۔ 45 دن تک اپنے دماغ کو زبردستی شک سے نکال کر یقین کی طرف لانا خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ کائنات کا کام کائنات پر چھوڑیں اور اپنا نظم و ضبط قائم رکھیں۔ صحیح۔ تو اگر ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ یہ محض ہندسوں کا جادو نہیں ہے، بلکہ ایک منظم خاکہ ہے۔ ٹیسلا کے بتائے گئے کائناتی عادات کو بنیاد بنا کر 45 دن کا قلم اور کاغذ کا ایک طریقہ کار دیا گیا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی عملی افادیت بھی یہی ہے کہ آپ اسے پراسرار راز مانیں یا نفسیاتی طریقہ، اس کا فائدہ واضح ہے۔ دن بھر کے 60,000 بے قابو خیالات کو ایک مثبت مقصد کی طرف موڑنا زندگی کی سمت بدل سکتا ہے۔ بالکل، جب فوکس ایک جگہ جمع ہو جائے تو راستے خود بنتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم یہ نشست ختم کریں، میرے ذہن میں ایک فکری سوال آ رہا ہے۔ اچھا، کیا سوال ہے؟ ذرا سوچئے، اگر کوئی انسان روزانہ صرف 18 بار کچھ لکھ کر اپنے لاشعور کو اتنی گہرائی سے پروگرام کر سکتا ہے، تو پھر وہ چیزیں جو ہم گھنٹوں اپنے موبائل کی اسکرینز پر بے دھیانی میں دیکھتے ہیں، وہ ہمارے لاشعور کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ اوف، یہ تو واقعی بہت گہرا اور پریشان کر دینے والا سوال ہے۔ ہم شاید چند منٹ مینیفیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ہزاروں ویڈیوز اور مناظر جو ہم روز اسکرول کرتے ہیں، وہ خاموشی سے ہمارے دماغ کی سلیٹ پر کون سی کہانی لکھ رہے ہیں؟ ہم جس چیز کو بار بار توجہ دیں گے وہی حقیقت بنے گی نا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کوئی ایک مائکرو ویو بٹن نہیں ہے زندگی میں۔ شاید اپنے خیالات کی سمت کا تعین کرنا اور اپنی توجہ کی حفاظت کرنا ہی وہ خفیہ کائناتی کوڈ ہے جس کی ہم سب کو تلاش ہے۔